آج ہم نے معلوم کرنا ہے کہ دو عددوں کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ جب آپ میراث میں کسی مسئلے کی تصحیح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے یا توافق کی ہے۔ تو اگر ہم نے نسبت دو عددوں کے درمیان نسبت معلوم کرنی ہے تو اس کا طریقہ انتہائی آسان ہے، اور طریقہ یہ ہے، مثلا ہم 10 اور 7 کے درمیان نسبت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دو عددوں کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ تو ہم یہ کریں گے کہ جو چھوٹا عدد ہے اس کو بڑے عدد سے مائنس کریں گے۔ مثلا 7 کو ہم نے 10 سے مائنس کر دیا تو یہ باقی بچے گا 3۔ پھر ہم نے اس 3 کو 7 سے مائنس کرتے رہنا ہے، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا جتنی مرتبہ ہو سکتا ہو۔ تو ہم اب اس 3 کو 7 سے مائنس کرتے ہیں تو بچے گا 4، اور پھر ہم نے اس 3 کو 4 سے مائنس کرنا ہے تو 1 بچے۔ اگر آخر میں 1 بچتا تو معلوم ہوا کہ ان دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی۔ اس طریقے سے آپ کوئی بھی دو عدد لے لے اور یہ عمل کر لے، اگر آخر میں 1 بچتا ہو تو ان دو عددوں کی درمیان نسبت تباین کی ہے۔ مثلا ہم ایک اور عدد لے لیتے ہیں، 9 اور 13۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ 13 میں سے 9 کو مائنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ باقی بچے گا 4۔ اب 4 کو ہم نے 9 سے مائنس کر دیا تو بچ گیا 5، اور 5 میں سے پھر 4 کو مائنس کر دیا تو بچ گیا 1۔ اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دو عددوں کے درمیان اگر آپ نے نسبت معلوم کرنی ہو تو یہ طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اگر 1 بچ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ان دو عددوں کے درمیان نسبت کس کی ہے؟ تباین کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور توافق کی نسبت بھی اسی طرح معلوم کرنی ہے آپ نے، لیکن توافق میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عدد عاد، یعنی ایسا عدد جو ان دونوں عددوں کو ختم کر دے۔ توافق اس کو کہتے ہیں کہ دو عددوں کے درمیان نسبت توافق کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عدد ہو جو ان دو عددوں کو ختم کر دے، ان دو عددوں کو فنا کر دے۔ اب آپ نے وہ عدد معلوم کرنا ہے جس کو عدد عاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو ہم نے تباین کے لیے پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے نا 9 اور 12 کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں۔ اب 9 اور 12 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تو ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ 9 میں سے ہم نے 12 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس باقی بچ گیا 3۔ اب ہم نے 3 کو 9 سے مائنس کرنا، ٹھیک ہے، 3 کو ہم نے 9 سے مائنس کر دیا تو یہ ہمارے پاس باقی بچ گیا 6، اور 6 میں سے 3 کو مائنس کر دیا تو ہمارے پاس باقی بچ گیا 3۔ اب یہ 3 جو ہے یہ عدد عاد ہے، یعنی یہ ایک ایسا عدد ہے جو 9 کو بھی ختم کرتا ہے اور 12 کو بھی ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 یہ 9 کو ختم کرتا ہے 3 مرتبہ میں، تو 3 3 9۔ اب یہ جو 3 ہے یہ 9 کا وفق ہے، یہ ہم نے وفق اصل میں نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 3 ہے یہ 12 کو 4 مرتبہ میں ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 4 12، اور اس کو توافق بالثلث کہتے ہیں، اس کو توافق بالثلث کہتے ہیں۔ اگر کوئی عدد مثال کے طور پر 3 کی جگہ 4 آ جائے تو اس کو ہم توافق بالربع کہیں گے، اور یہ عمل ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ مثلا 8 اور 20 کے درمیان ہم نے نسبت دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں، 8 اور 20، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ کون سا ایسا عدد ہے جو ان دو عددوں کو فنا کر دے، ان دو عددوں کو ختم کر دے۔ وہ عدد عاد جو میراث میں ہوتا ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے وہی عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے 20 میں سے 8 کو مائنس کرنا ہے، مثال کے طور پر، تو یہ باقی بچ گیا 12۔ اب 12 میں سے آپ نے 8 کو مائنس کر دیا تو باقی بچ گیا 4۔ اب 4 میں سے 4 جو ہے یہ باقی بچ گیا، اور یہ 4 ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ 4 یہ چھوٹا عدد ہے، 8 بڑا ہے، تو اس 8 میں سے ہم 4 کو مائنس کریں گے۔ 4 کو جب ہم مائنس کریں گے
تو ہمارے پاس یہاں بھی 4 آ گیا. یہ جو 4 ہمارے پاس آ گیا یہ عدد عاد ہے، یعنی یہ عدد 8 کو بھی ختم کرتا ہے اور 20 کو بھی ختم کرتا ہے. 8 کو یہ ختم کرے گا 2 مرتبہ میں اور 20 کو ختم کرے گا 5 مرتبہ میں. ٹھیک ہے، تو 20 کا جو وفق ہے وہ 5 ہے اور 8 کا وفق 2 ہے، اور اس کو کہتے ہیں توافق بالربع. اگر 4 کے بجائے عدد عاد 5 آ جائے تو اس کو کہتے ہیں توافق بالخمس، اور اگر 6 آ جائے تو اس کو کہیں گے توافق بالسدس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 12 اور 18 کے درمیان ہم نے نسبت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو 12 چھوٹا عدد ہے، اس کو ہم 18 میں سے مائنس کرتے ہیں 6 بچے گا. ٹھیک ہے، اور 12 میں سے 6 کو مائنس کریں گے تو بھی 6 بچے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو 6 ہیں یہ دونوں کو ختم کرتا ہے. 12 کو 2 مرتبہ میں ختم کرتا ہے 6 دونے 12، اور 18 کو 3 مرتبہ میں ختم کرتا ہے 6 تینے 18. ٹھیک ہے، تو یہ عدد عاد 6 ہے، تو اس کو ہم کہیں گے توافق بالسدس. اس طرح اگر یہاں 2 آ جائے تو توافق بالنصف ہوگا، 7 آ جائے تو توافق بالسبع ہوگا. اس طریقے سے آپ نے یہ عدد عاد نکالنا ہے اور پھر ان 2 عددوں کا وفق نکالنا ہے. 2 عدد اگر ایسے آ جائے کہ کوئی تیسرا عدد ان کو تقسیم کرتا ہو تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نسبت توافق کی ہے.